اللہ تعالیٰ کے اور بھی پیارے پیارے نام ہیں. ایک نام ہے حنان اور ایک نام ہے منان. یا حنان یا منان یہ بیت اللہ کے غلاف کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. آپ جا کے کبھی دیکھیں نا غلاف کو، تو جہاں اللہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بعض لائنوں میں یا حنان یا منان، یا حنان یا منان بھی لکھا ہوا ہے. منان کہتے ہیں ایسا دینے والا کہ بندے کو مانگنے سے پہلے دے دے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دور سے فقیر کو آتا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کو مانگنے کا موقع نہیں دیتے، پہلے ہی جیب میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں کہ میری طرف آ رہا ہے، اور بن مانگے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیتے ہیں. تو جو اتنا دینے والا ہو کہ بن مانگے دینے والا ہو اس کو منان کہتے ہیں. یا مانگنے والا تھوڑا مانگے اور دینے والا زیادہ دے اس کو منان کہتے ہیں. حاتم طائی سے ایک آدمی نے 5 دینار کا سوال کیا تھا. حاتم طائی نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو. اس نے کہا جی مانگے تو 5 دینار ہیں. اس نے کہا ہاں، اس نے اپنے حساب سے پیسے مانگے ہیں اور دینے والے نے اپنے ظرف کے حساب سے پیسے دیے ہیں. تو 5 کے بدلے اگر ایک دنیا کا سخی 500 دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہے، وہ منان ہے. بندہ جتنا بھی مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. ہمیشہ لینے والوں کو اپنے دامن کی تنگی کا شکوہ رہا، دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، اتنی تو میری اوقات نہ تھی. اور اللہ تعالی حنان بھی ہیں. حنان کہتے ہیں وہ بندہ جو کسی کی ناراضگی کو برداشت نہ کر سکتا ہو. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ان سے ناراض ہو جاؤ نا تو وہ ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، فوراً منانے لگ جاتے ہیں. جب تک منا نہ لیں انہیں چین نہیں آتا. ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ کسی کی ناراضگی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، سب کو منا کے رکھتے ہیں. اللہ تعالی حنان ہے. اللہ بھی اپنے بندوں کو اپنے سے ناراض نہیں ہونے دیتے. حالانکہ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا، اللہ اس کو پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لاپ بھی لگوا دیتے اور فرماتے او مردود دفع ہو، میرے در سے جا رہا ہے، آج کے بعد یہ در تیرے لیے کبھی نہیں کھلے گا. بادشاہ کی تو شان یہی ہوتی ہے. مگر جو اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے رب سے کیوں روٹھ کے جا رہا ہے، کیوں ناراض ہو کے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اپنے روٹھے ہوئے بندے کو مناتے ہیں. جس طرح ماں چھوٹے بچے کو مناتی ہے، بیٹا اماں سے روٹھا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندے کو مناتے ہیں، اے بندے اپنے رب سے روٹھا نہیں کرتے. وہ منان ذات جو روٹھے کو منانے والی ہو. اب آپ سوچیں کوئی روٹھا ہوا بندہ اس کے دروازے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی خوش ہو جائیں گے اس بندے سے. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بوڑھا ساری زندگی غفلت کی زندگی گزارتا رہا، اب ساری رات کھانستا رہتا ہے، جن دور کے رشتے داروں کے گھر رہتا تھا انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ بڑے میاں آپ جائیں، آپ کے کھانسنے کی وجہ سے بچے رات کو جاگ جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، تو ہم آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. اب اس کا قریبی رشتے دار کوئی نہیں، جن کے پاس رہتا تھا انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا. اب یہ بوڑھا بندہ کھانستا ہوا ہانپتا ہوا سوچتا ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو خیال آتا ہے چلو میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کے گھر میں جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تانے نہیں دیتے
جب جوانی تھی اس وقت تو تجھے میرا گھر یاد نہ آیا، جب حسن تھا اس وقت تو تجھے میرا در یاد نہ آیا، اب تیرے منہ میں دانت نہیں اور تیرے پیٹ میں آنت نہیں، جسم میں طاقت نہیں، کچھ نہیں تیرے پاس رہا بچا، اب میرا گھر یاد آیا ہے۔ اللہ اس بندے کو تانا نہیں دیتے، بلکہ وہ بوڑھا اگر ہانپتا کانپتا اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا یہ بندہ اس بڑھاپے میں زندگی بھر گناہ کی زندگی گزارتے کے بعد آ رہا ہے، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، یہ چل کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے اور میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہے۔ وہ بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت 2 قدم قریب ہوتی ہے۔ وہ کیسی بات ہے کہ جو اس بوڑھے کو بھی نہ نہیں کرتی، تانا نہیں دیتی، اس کے لیے بھی اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو ایک آزمودہ نسخہ الحمدللہ ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں کو بتایا اور لاکھوں میں اس کا ہم نے نتیجہ پازیٹو پایا کہ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں مگر سوچتے ہیں کہ میرا نفس میرے قابو میں نہیں، تو روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر دعا مانگنے کا معمول بنا لیں، بس یہ روز کا معمول بنا لیں۔ 1 دفعہ گناہ کیا، 2 دفعہ کیا، 1000 دفعہ کیا، 1,00,000 دفعہ کیا، جتنا مرضی کیا، بس یہ معمول شروع کر دیں کہ روزانہ گناہ کریں، فرق نہیں پڑتا، صرف 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے کی نیت کر لیں، اور یہ روز پڑھیں، نیت رکھیں کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ اس کی برکت دیکھنا، چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ دل کے اندر اس گناہ سے نفرت کر دیں گے اور اس گناہ کے ماحول سے آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نکال دیں گے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم قسم کھا سکتے تھے کہ ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے 2 رکعت اس معمول کو بنانے پر اس گناہ سے بھی جان چھڑوا دی۔ حتیٰ کہ یورپ کے ماحول میں بعض شرابی کہنے لگے کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ زندگی کا حصہ بن گئی ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم نے کہا 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دو۔ ڈائریکٹ اس کو کہنا کہ چھوڑ دو یہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی ڈویبل چیز بتائیں جو وہ کر سکتا۔ ہم نے کہا ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نفل روزانہ باقاعدگی سے پڑھو، توبہ کی نیت سے پڑھو اور روز دعا مانگو، بس اتنا کام کر لو۔ اس کو جب یہ تو میں صاف کر لوں گا، اب شراب بھی پی رہا ہے توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، مگر یہ چیز زیادہ وقت چل نہ سکی، کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے دل آخر اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ ہمارے پاس کئی نوجوان آئے، حضرت ایک لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور شرعی تعلق بھی نہیں، غلط تعلق ہے۔ بھائی نفل پڑھو، حضرت میں نفل تو پڑھوں گا، تعلق نہیں چھوڑتا۔ ہم نے کہا ہم نے تعلق چھوڑنے والی تو بات ہی نہیں تھی، ہم نے تو سننے کے بعد کہ آپ اس تعلق میں گرفتار ہیں، آپ ایک دوائی دی ہے، بس آپ اس کو استعمال کریں، پھر اس کی جو تاثیر ہوگی وہ آنکھوں سے دیکھنا۔ الحمدللہ کہ چند ہی دنوں میں یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے دل کی دنیا کو بدل کر۔ تو جو نوجوان یہ سوچے کہ میں گناہ کرتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا، تو بھائی وہ یہ سوچے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا پروردگار تو مجھ سے چھڑوا سکتا ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سے چھڑوا سکتے ہیں تو ہم 2 رکعت نفل تو شروع کر دینا، پھر اس 2 رکعت کی برکت دیکھنا، مانگے اللہ سے۔ بھلے شروع میں لگے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، ریاکاری کر رہا ہوں، چھوڑنے کا تو اندر ارادہ نہیں، اور پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے میں نے ہاں کر دیا تھا، بالکل فکر نہ کریں، کرنا شروع کر دیں۔ نماز نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید کی مہر لگی ہوئی ہے اس کے، آپ عمل کر کے تو دیکھیں اس کو۔ تو اللہ رب العزت دل آخر بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال۔
جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. تو بھائی پڑھنے کی بات بھی سن لیجئے. در منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں. 10 کلمات ایسے ہیں، 10 فکرے، 10 باتیں کہ جو بندہ ان کو روزانہ پڑھے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں. ان میں سے 5 فکرے دنیا سے متعلق اور 5 فکرے ان 10 فکروں کو یاد کر لیں. ایک فکرہ بھی روز یاد کریں تو 10 دن میں حدیث پاک یاد ہو جائے گی، اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کی کفایت فرمائیں. پہلا فکرہ فرمایا حسبی اللہ لدینی، میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی ہے. یعنی دین میں کوئی فتنہ اور فساد نہ آ جائے. دین میں فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، ایک شبہات کی وجہ سے اور ایک شہوات کی وجہ سے. تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا دین سلامت رہے. تو پہلا فکرہ حسبی اللہ لدینی. دوسرا فکرہ حسبی اللہ لما اہمنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے. بندہ کرتا ہے، کوئی چیز کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، جو بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے. حسبی اللہ لما اہمنی. تیسرا فکرہ حسبی اللہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، چڑھ دوڑے. تو اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. حسبی اللہ لمن حسدنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہے. دفتروں کی زندگیوں میں تو بہت حسد ہوتا ہے، لیگ پلنگ. تو اللہ نے ان سب حاسدوں سے بندے کو نجات عطا فرما دے. اور 5واں حسبی اللہ لمن قادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے خلاف برے منصوبے بناتا ہے. اب برے منصوبے بنانا والا کوئی بھی ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایمان والوں کے خلاف کوئی ملک بنا رہا ہے، جو مرضی بنا رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے. یہ 5 باتیں دنیا کے لیے ہو گئیں، 5 باتیں آخرت کے لیے. تو فرمایا حسبی اللہ عند الموت، کیونکہ موت کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک لمحہ ہوتا ہے. حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال جواب کے وقت میں. حسبی اللہ عند المیزان، میرا اللہ کافی ہے میزان پر جب اعمال تو لے جائیں گے. 9ویں بات حسبی اللہ عند الصراط، میرا اللہ پل صراط پر گزرنے کے لیے کے وقت میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ عند الصراط. اور 10ویں بات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب. اگر یہ 10 فکرے ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہمارا پروردگار دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں کافی ہو جائے. اور ہم دل میں بھی یہی بھروسہ رکھیں کہ میرے لیے میرا اللہ. یہ سبق یاد رکھیے کہ آج کی اس مجلس میں یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار کافی ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ عجیب بات فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا
کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ہمیں ہر طرف سے نگاہیں ہٹا کر اپنے رب کے اوپر نگاہیں جما لینی چاہیے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو کیسے پورا فرماتا ہے۔